الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک ما قال ربنا علی لسان نبینا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب کریمہ مخبرا عامرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ واولیاء امتہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پہ موجود قابل عزت و احترام سادات کرام، قابل صد احترام علماء کرام، تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے حضور کی رحمت ہے۔ حضور کی رحمت ہر ایک کے لیے، ٹھیک ہے، مومنوں کے لیے بھی مہربان ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن حضور کی رحمت عامہ میں سب شامل ہیں۔ اب اور حضور علیہ السلام کی رحمت ایسا نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں ہی تھی، صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی تھی، نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی رحمت کی بارش تو پہلے بھی تھی، حضور کی ولادت سے بھی پہلے تھی، اور سرکار جب دنیا میں تشریف لائے جب بھی رحمت تھی، اور دنیا سے وصال فرمایا تو اب بھی سرکار دو عالم کی رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں، اب بھی ہیں۔ یہ نہ سوچے کوئی کہ بھئی اعلان نبوت فرمایا، اس وقت اللہ نے فرمایا کہ رحمت ہے، رحمت للعالمین، اب دنیا سے پردہ فرمایا تو اب رحمت ہی بند، ایسا نہیں۔ حضور کی رحمت کے بغیر، حضور کی رحمت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ آپ ایک یاد رکھو، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ نعمت بھی اگر رحمت نہ ہو تو نعمت بھی زحمت بن جاتی ہے، نعمت بھی زحمت بن جاتی ہے۔ دیکھو یہ پانی ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ پانی بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر یہ پانی اللہ کی نعمت کے ساتھ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ پانی بھی زحمت بن جائے۔ پانی اللہ کی نعمت ہم پیتے ہیں، کھیتیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر رحمت ہٹ گئی تو یہ پانی زحمت بن گیا۔ پوچھو موربی والوں سے، پوچھو کواس والوں سے،
یہی پانی تھا، پھر زحمت بن گیا، تو ہر نعمت اس وقت نعمت رہتی ہے کہ جب رحمت شامل ہو۔ اب جس نعمت کی جتنی ضرورت ہے اللہ پاک نے اس حساب سے بنایا۔ اب پتھر اللہ کی نعمت ہے، وہ صرف مکان بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے پتھروں کے پہاڑ بنا دیے۔ اس کے مقابلے میں سونا اور چاندی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کے مکان نہیں بنائے جاتے، اس کے مکان نہیں بنائے جاتے، وہ صرف زیورات کے لیے ہوتا ہے۔ اس نعمت کو اللہ نے کم رکھا۔ اب مکان کے بغیر تو انسان رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی والی نعمت کو زیادہ بنایا۔ پہاڑوں سے بھی زیادہ پانی ہے، دریا ہیں، ندیاں چلتی ہیں، کیونکہ اس نعمت کی ضرورت زیادہ ہے، اس نعمت کی ضرورت زیادہ ہے۔ بغیر پانی کے اگر انسان چاہے تو گزارا کر سکتا ہے، ایک دن، زیادہ سے زیادہ 2-4 دن گزارا کر سکتا ہے، لیکن بغیر ہوا کے انسان چند گھنٹے بھی گزار نہیں سکتا، بغیر ہوا کے انسان چند گھنٹے بھی نہیں گزار سکتا۔ تو پانی بھی رحمت ہے، لیکن ہوا بھی نعمت ہے، تو اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے زیادہ بنایا، اور ہوا کو اتنا پھیلا دیا کہ پوری کائنات کے اندر اتنی ہوا ہے کہ ہمارے ناک کے قریب ہے۔ پانی کے لیے تو پھر بھی ہیڈ پمپ چلانا پڑے، موٹر چالو کرنی پڑے، کنویں سے نکالنا پڑے۔ اب ہوا کی زیادہ ضرورت ہے، آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، صرف ہمارے ناک کے قریب ہے، جب چاہیں ہم سانس لے لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہوا بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ضرورت زیادہ ہے۔ اب ہوا نعمت، پانی نعمت، آگ نعمت، کھانا نعمت، یہ سب نعمت، لیکن یہ نعمت کب ہوتی ہے کہ جب اللہ کی رحمت ہو تو۔ اگر اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو یہ سب نعمتیں زحمت بن جائیں۔ اب جس نعمت کی زیادہ ضرورت تھی اللہ نے زیادہ بنایا۔ ان نعمتوں کو اتنا دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننے جاؤ گی تو گن نہ سکو گی۔ اب نعمتیں زیادہ تھیں، اب جس نعمت کی زیادہ ضرورت تھی، سونے کے مقابلے میں پتھر کی زیادہ ضرورت زیادہ دی، اللہ نے پہاڑ بنا دیے۔ پتھر کے مقابلے میں پانی کی زیادہ ضرورت، اللہ نے پانی کی ندیاں بہا دی۔ پانی کے مقابلے میں ہوا کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے پوری کائنات میں ہوا اور آکسیجن کو پھیلا دیا۔ تو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ نے اسے کثیر تعداد میں پیدا فرمایا۔ اب یاد رکھو، کوئی بھی نعمت اس وقت نعمت رہے گی جب رحمت ہوگی۔ اب نعمت کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نعمت سے زیادہ ضرورت ہے رحمت کی، ہر نعمت سے زیادہ ضرورت ہے رحمت کی۔ پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا ہمیں پانی کی زیادہ ضرورت تھی، تو نے ندیاں بہا دی، بارشیں برسا دی۔ ہمیں آکسیجن کی زیادہ ضرورت تھی، تو نے ہواؤں کے دریا پھیلا دیے۔ تو مولا رحمت کی زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے رحمت کی، تو رحمت کو تو نے کتنا پھیلایا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے تو رحمت کو پوری کائنات کے ذرے ذرے میں پھیلا دیا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں میری رحمت میرے نبی محمد عربی کی شکل میں موجود نہ ہو۔ میرے نبی محمد عربی کی رحمت، میری رحمت نبی عربی کی شکل میں موجود نہ ہو۔ زمین ہو، آسمان ہو، ملائک ہو، حور ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہو، ہر جگہ میری رحمت کی ضرورت ہے، یعنی ہر جگہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ تو ہر جگہ پہ نبی کا فیض موجود ہے، نبی کی رحمت موجود ہے۔ اب یہ رحمت کی شکل الگ ہوتی ہے، کہاں تو یہ آپ کو رحمت صحابہ کی شکل میں نظر آئے گی، کہاں تو یہ رحمت
حضور کی رحمت ہے، کہاں تو آپ کو حضرت امام حسن اور حسین کی شکل میں نظر آئے گی، کہاں تو یہ رحمت آپ کو شہدائے کربلا کی شکل میں نظر آئے گی، کہاں تو یہ حضور کی رحمت یہ آپ کو تابعین کی شکل میں نظر آئے گی، یہ حضور کی رحمت کس زمانے میں آپ کو تابعین کی شکل میں نظر آئے گی، یہ حضور کی رحمت کس زمانے میں آپ کو محدثین کی شکل میں نظر آئے گی، یہ حضور کی رحمت کس زمانے میں آپ کو ائمہ مجتہدین کی شکل میں نظر آئے گی، یہ حضور کی رحمت کبھی آپ کو امام زین العابدین کی شکل میں نظر آئے گی، یہ حضور کی رحمت کبھی آپ کو امام جعفر صادق کی شکل میں نظر آئے گی، یہ حضور کی رحمت آپ کو حضرت محمد باقر کی شکل میں نظر آئے گی، یہ حضور کی رحمت آپ کو سید بہاؤالدین نقشبند کی شکل میں نظر آئے گی، یہ رحمت آپ کو کہاں تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی شکل میں نظر آئے گی، یہ حضور کی رحمت آپ کو کہاں تو غوث اعظم کی شکل میں نظر آئے گی، یہ حضور کی رحمت آپ کو کہیں تو حضرت معصوم قیوم ثانی کی شکل میں نظر آئے گی، یہ حضور کی رحمت آپ کو کہیں اجمیر کی دھرتی پہ غریب نواز کی شکل میں نظر آئے گی، یہ حضور کی رحمت آپ کو کہاں تو حضرت شاہ ملا قاطیار شریف کی شکل میں نظر آئے گی، یہ حضور کی رحمت کا منظر کبھی آپ کو لونی شریف میں حضرت قبلہ حاجی علی اکبر شاہ کی شکل میں نظر آئے گا، یہ رحمت کا منظر کبھی آپ کو سیوانہ اور دلتاڑا کی سرزمین پہ ان بزرگ کی شکل میں نظر آئے گا، جہاں جہاں اولیاء کا، جہاں جہاں محدثین کا، جہاں جہاں مجتہدین کا، جہاں جہاں اہل بیت کا، جہاں جہاں شہدائے کربلا کا، جہاں جہاں صالحین کا، جہاں جہاں اولیاء اللہ کا فیض نظر آتا ہے، وہ حقیقت میں مصطفیٰ کی رحمت بٹ رہی ہے، حضور کا فیض بٹ رہا ہے۔ اس لیے تو یہ نعت خان صاحب نے جو نعت پڑھی کہ جہاں جہاں اجالا نظر آتا ہے، جہاں جہاں اجالا نظر آتا ہے وہاں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یہ دنتاڑا والے بزرگ کے کمالات نہیں، یہ کھچی کھچی آپ لوگ یہاں آئے ہیں، یہ مصطفیٰ کی رحمت کا کمال ہے، یہ ان بزرگ کا کمال نہیں۔ ولی کی کرامت ہوتی ہے وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، یہ غوث اعظم کی کرامتیں ہیں وہ حضور کے معجزات تھے، علی اکبر شاہ کے فیوزات برکات تھے یہ حضور کے معجزات تھے، یہ دالوں فیضبری ہے یہ حضور کے معجزات سے ہے، یہ ریچھولی کا مدرسہ ہے یہ حضرت سید محبوب حسن صاحب کا صرف کمال نہیں بلکہ سرکار دو عالم کے فیوزات اور برکات اور معجزات کا کمال ہے۔ تو جہاں جہاں آپ کو اجالا نظر آئے، اب اجالے کی بات آ گئی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ سمجھے یہ اجالا، یہ لائٹوں والا اجالا یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، یہ تو لائٹ چلی جائے تو بجھ بھی جاتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اجالا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ نے مومنوں کو عطا کیا، اجالا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ نے مومنوں کو عطا کیا، ان کو ظلمت سے نکالا، ان کو اندھیرے سے نکالا اور ان کو اندھیرے سے نکال کے اللہ نے اجالے کی طرف لے گیا۔ رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مددگار ہے مومنوں کا۔ اے میرے رب مددگار ہے تو مومنوں کا، تو پھر یہ بدعقیدہ بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی مددگار ہے، اور سے مدد مت مانگو، بس اللہ ہی مدد کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے مدد مانگو اور سے مدد مت مانگو، تو اللہ تو ہمارا مددگار ہے، ہم تیری سے مدد مانگے۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میری مدد ہوگی تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کو اندھیرے سے بچا کے نور کی طرف لے جاؤں گا۔ میرے رب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ تو نے اندھیرے سے نکالا ہے اور ہمیں نور کی طرف لے گیا ہے؟ تو فرمانے لگا اے میرے بندو یہ ایک سمجھانے کا طریقہ ہے کہ میں تمہیں اندھیرے سے نور کی طرف لے جاؤں گا۔ سمجھ لو کوئی اگر بدعقیدگی چھوڑ کے، اگر وہابیوں کو چھوڑ کے کسی ولی کے دربار میں چلا جائے تو سمجھ لو اندھیرا چھوڑ کے نور کی طرف گیا، اندھیرا چھوڑ کے نور کی طرف گیا۔ تو جو لوگ اوروں کو چھوڑ کے اولیاء کے مزار پہ جا رہے ہیں تو اللہ ان کی مدد فرما رہا ہے، اور وہ ظلمت کو چھوڑ کے نور والوں کی طرف جا رہے ہیں۔
युखरिजुहुम मिन ज़ुलुमात इला नूर। अब नूर की बात आ गई, जहां जहां उजाला होता है वहां नबी का जलवा होता है। अब उजाले की बात चली तो हमारे कच्छ में बहुत सारे औलिया अल्लाह के मिज़ारात हैं। कच्छ की वो सरजमीन है कि जिसका ताल्लुक सिंध से, पुराने ज़माने में ये बीच में बॉर्डर था ही नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो हज़ारों औलिया अल्लाह कच्छ में तशरीफ़ ले आया करते थे। इनके मुरीदीन भी थे, नक्शबंदी, कादरी, चश्ती, सोरवर्दी, सब औलिया अल्लाह, बड़े बड़े अकाबिर औलिया अल्लाह। यहाँ तक कि हमारे कच्छ भूज का इतिहास देखो तो सहाबाए किराम के ज़माने में ताबईन का ज़माना था। जिन्होंने सहाबा को देखा वो ताबईन, तो ताबईन के ज़माने में हमारे कच्छ में इस्लाम आ चुका था, ताबईन के ज़माने में। और कच्छ में एक जखौ बंदर है, वहाँ पुराने कब्रिस्तान हैं, तो उन पे जो पत्थर लगे हुए हैं ना, उन पे पत्थर, तो उसमें जो तारीख होती है, तारीख़ वफ़ात, उन मिज़ारात पे जो तारीख़ वफ़ात है ना, वो तारीख़ वफ़ात में जो सन हिजरी लिखा हुआ है ना, वो सन हिजरी हज़रत अली शेर खुदा का ज़माना है। अब आप अंदाज़ा लगाओ हमारे कच्छ में इस्लाम कब आया। बड़े बड़े अकाबिर औलिया किराम कच्छ में आराम फरमा हैं। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुल्तान के अजीम बुजुर्ग, गौसुल आलमीन जिनका लक़ब, ये वो बुजुर्ग हैं बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी कि जिनके मुरीदों से सोहरवर्दी सिलसिले में अहमदाबाद के बुजुर्ग शाह आलम बाबा हैं। ये सोहरवर्दी में अबन शाह बाबा भी हैं, ये सोहरवर्दी तरीके में थे बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। और इनके खादिम नौकर लकड़ियां काटने जाते थे तो भी अल्लाह का जिक्र करते थे। सुभान अल्लाह। इनके यहाँ लौंडियां चक्की चलावें, उस जमाने में ये आटा पीसने की मशीनें नहीं थी, मोटरें नहीं थी, हाथ से चक्की चला के आटा पीसते थे। अब इनके यहाँ लौंडियां खादिमा अगर चक्की चलाती थी तो चक्की चलाते वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र चालू रहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के सगे पर पोते हमारे कच्छ में मदफून हैं। इनका भी नाम था अली अकबर शाह। और छोटी सी उम्र में हज पढ़ के आए तो हाजी पीर के नाम से मशहूर हो गए, ये भी वहां है। और इससे बढ़कर ताज्जुब की बात सुनाऊं, नक्शबंदी तरीके के बुजुर्ग भी बहुत सारे हैं। सैयद मोहम्मद जमा नक्शबंदी के खलीफे अंजार के पास में हैं। इससे बढ़कर बात सुनाऊं कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के सगे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सगे पोते भी हमारे कच्छ में मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका भी मिज़ार हमारे कच्छ के अंदर है। बड़े बड़े अकाबिर औलिया किराम के मिज़ारात हमारे कच्छ के अंदर मौजूद हैं। ये इन बुजुर्गान दीन के फयूज़ात और बरक़ात हैं। अब इन बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग हैं मखदूम मोहम्मद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह। रोशनी की बात चली कि जहां जहां उजाला होता है वहां मेरे नबी का जलवा होता है। मखदूम मोहम्मद इब्राहिम रहमतुल्लाह तआला अलैह मांडवी में मदफून है। इनके अब्बा का नाम मखदूम अब्दुल लतीफ़ और इनके दादा का नाम मखदूम मोहम्मद हाशिम। ये सिंध के बुजुर्ग हैं। इनका मिज़ार नगर ठट्ठे में है, मैं ज़ियारत करके आया हूँ। ये मखदूम मोहम्मद हाशिम के पोते हैं मखदूम इब्राहिम। और मखदूम मोहम्मद हाशिम वो बुजुर्ग थे मखदूम मोहम्मद हाशिम के बहुत बड़े आलिम भी थे, वली कामिल भी थे। और इनकी बहुत सारी किताबें तसनीफ की हुई भी हैं सिंधी और फारसी ज़बान में, मखदूम मोहम्मद हाशिम। और जब हुजूर की बारगाह पे हाज़िरी दी थी ना तो सलाम किया सबने मिलकर, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो जवाब आया वालैका सलाम। हर एक ने सोचा कि हमें जवाब मिला है, एक बार और सलाम करो पता लग जाएगा। सब ने मिलकर दूसरी बार सलाम किया, हजारों का मजमा था। सब ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो जवाब आया वालैका सलाम या मखदूम मोहम्मद हाशिम।
اب ہاشم بھی بہت تھے، ہر ایک نے کہا کہ ہمیں آقا نے جواب دیا ہے۔ ہاشم میں ہوں، اس نے کہا میں ہوں، کہا تیسری بار سلام کرو، تیسری بار عرض کی السلام علیک یا رسول اللہ، جواب آیا وعلیک السلام یا مخدوم محمد ہاشم سندھی۔ یہ اتنے بڑے عظیم بزرگ، ان کے پوتے ہمارے یہاں مانڈوی میں دفن ہیں، مدفون ہیں۔ اب یہ حج پہ جا رہے تھے، یہ حج پہ جا رہے تھے، حج کا ارادہ کیا۔ اب حج پہ جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو سفر پہ جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب طریقہ ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، استنجا کر لوں اور وضو کر لوں۔ خادم نے لوٹا دیا اور گئے استنجا پیشاب کرنے کے لیے۔ اب بیٹھنا ہی تھا کہ اللہ کر کے پیچھے ہٹ گئے اور تھوڑا آگے گئے اور وہاں آپ نے استنجا کی۔ خادم نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ تھی اس جگہ پہ آپ بیٹھے اور اللہ اکبر کہہ کے آپ پیچھے ہٹ گئے، وجہ کیا تھی؟ تو فرمانے لگے کہ جس زمین پہ میں بیٹھنے والا تھا تو میں نے باطنی نگاہ سے دیکھا تو اس زمین پہ اللہ کا نور اتنا برس رہا تھا، روشنی اتنی تھی کہ اس مانڈوی کی سرزمین سے لے کر عرش عظیم تک نور الہی برس رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سرزمین پہ خادم نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ خالی تو روشنی نہیں ہوتی نا، آپ کے یہاں لائٹ جلے تو ایسے تو نہیں چلے گی نا، آپ سوچیں گے کہ ضرور یہاں لائٹ کا کنیکشن ہوگا، لائٹ کا کنیکشن نہ ہو، تار نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو اور لائٹ جلے، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ خادم نے کہا کہ حضور یہ روشنی اور یہ نور نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے اسی جگہ پہ کوئی اللہ کے ولی کا مزار ہو اور ہمیں نظر نہ آتا ہو، چھپا ہوا ہو، اوپر سے اس کے نشان مٹ چکے ہوں لیکن ہمیں نظر نہ آتا ہو، لیکن نور الہی برس رہا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ کسی ولی کی قبر نہ ہو لیکن آئندہ کسی ولی کی یہاں قبر بننے والی ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس جگہ پہ کوئی اللہ کے ولی کی قبر بننے والی ہوگی، یہاں مزار بننے والا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ کی شان حج پڑھنے کشتی میں بیٹھی اور رستے میں تھوڑا آگے بڑھے تو آپ کی وفات ہو گئی، کشتی کو واپس لوٹایا اور آپ کو لے آئے اور اسی زمین پہ آپ کی قبر بنی جہاں آپ نے اللہ کے نور کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں نور اور روشنی ہوتی ہے، اور یہ نور اور روشنی حقیقت میں حضور کا جلوہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا جلوہ ہوتا ہے، اور لوگ اسی نور کی طرف کھنچ کے آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگ کھنچ کے آتے تھے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلام اتنا پیارا تھا، اتنا میٹھا تھا کہ اللہ کے نبی کا کلام سننے اپنے تو اپنے غیر بھی آتے تھے۔ حضور جب کلام مجید پڑھتے تھے نا تو غیر بھی آتے تھے۔ تم نے وہ مشہور قصہ سنا ہوگا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان یہ حضور کے دشمن ہیں، یہ سب لوگوں کو روکتے تھے کہ خبردار کوئی مہمان آ جائے نا مکے میں تو خبردار محمد کا کلام مت سننا، دیکھنے مت جانا، ورنہ کیا ہے کہ ان کے کلام میں اتنا اثر ہے کہ تم ان کے بن جاؤ گے، ان کے کلام میں اتنا اثر ہے کہ ان کے بن جاؤ گے، سب کو روکتے تھے۔ لیکن تعجب کی بات ہے، میں یہ حوالے سے کہہ رہا ہوں، یہ علماء کی مجلس ہے، یہاں عوام کے آگے تمہیں بول دوں تو چلے، یہ علماء اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی عتبہ، یہی شیبہ، یہی ابو سفیان، یہی ابو جہل لوگوں کو روکتے تھے کہ قرآن سننے مت جاؤ، اور یہی لوگ رات کو حضور جب اپنے گھر میں تلاوت قرآن مجید فرماتے تھے تو یہ چھپکے چھپکے سننے آتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے بھائی آپ تو روکتے اور کیوں؟ جب جو بھی ہو لیکن سنتے ہیں تو مزہ آتا ہے، قرآن سنتے ہیں تو ہمیں لطف آتا ہے۔ آپ نے سنا ہے یہ فلمی ایکٹر امیتابھ بچن، آپ نے سنا ہے یہ فلمی ایکٹر امیتابھ بچن کہتا ہے کہ میں جب بھی قرآن شریف سنتا ہوں تو بہت لطف اور مزہ آتا ہے اور میں خود قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ اذان کی آواز کتنی پیاری ہوتی ہے، عربی میں کوئی اذان دے تو کتنی پیاری اذان کی آواز ہوتی ہے،
ایک فلمی ایکٹرز بولتی ہیں کہ مجھے اذان میں اتنا لطف آتا ہے کہ بامبے میں جب بھی عربی اذان ہو تو میں سننے کھڑی ہو جاتی ہوں، اپنے کام کا چھوڑ دیتی ہوں۔ تو یہ دشمن بھی حضور کا کلام رات کو سننے آتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ چاروں پانچوں دشمن آپس میں مل گئے۔ ارے یار تو روکتا ہے اور تو سننے آیا ہے، ارے یار تو بھی روکتا ہے، میں خالی اکیلا تھوڑا روکتا ہوں، تو بھی سننے آتا ہے۔ کہا چلو آج کے بعد سننے نہیں آئیں گے، ایسے نہیں چلے گا، قسمیں کھاؤ۔ گئے کعبے کے اندر اور بتوں کے اوپر ہاتھ رکھا کہ آج کے بعد ہم محمد کا کلام سنیں گے نہیں، اوروں کو روکتے ہم سنیں۔ قسمیں کھائی، بڑی بڑی لات اور منات کی قسمیں کھائی کہ آج کے بعد ہم محمد کا کلام سننے نہیں آئیں گے۔ اللہ کی شان، پہلی ہی رات ہوئی اور ابو سفیان کو خیال آیا کہ یار سننا تو چاہیے، نیند نہیں آ رہی ہے، جب سنیں گے تب نیند آئے گی۔ اس نے سوچا کہ چلا جاؤں، اور تو یوں ہی نہیں آئیں گے نا، پتہ کس کو لگے گا۔ اب یہ خیال آیا ابو سفیان کو، عتبہ کو بھی یہ خیال آیا کہ میں بھی سننے چلا جاؤں، اور تھوڑا آئے گا میں تو چلا جاؤں۔ شیبہ کو یہ خیال آیا، ابو جہل کو یہ خیال آیا کہ میں بھی سننے جاؤں۔ اب اللہ کی شان، حضور کے گھر کے قریب آئے تو یہ چاروں مل گئے آپس میں۔ ارے یار ہم نے تو بڑی بڑی قسمیں کھائی تھی، ہم نے تو بڑی بڑی قسمیں کھائی تھی کہ محمد کا کلام نہیں سنیں گے، اوروں کو روکیں گے، اور پھر کیسے آ گئے۔ تو شیبہ نے کہا یار کروں کیا، جب تک سنتا نہیں مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے چین نہیں آتا جب تک سنتا نہیں۔ اس نے کہا میری بھی یہی مجبوری ہے، کریں کیا، اوروں کو روکتے ہیں لیکن خود کا جی اتنا کھنچتا ہے۔ تو یاد رکھو اولیاء اللہ بھی حضور کے غلام ہیں، اللہ والے بھی حضور کے غلام ہیں، اور اولیاء اللہ کے مزارات پہ اپنے تو آتے ہیں، غیر بھی اولیاء کے مزارات پہ آتے ہیں، سب کا دل کھنچتا ہے، اور اولیاء اللہ سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بارش برستی ہے تو سب پہ برستی ہے، سب کا کھیت ہو، ہندو مسلم سب کا کھیت ہو، بارشیں برستی ہیں، سورج سب کو روشنی دیتا ہے۔ تو اولیاء کرام کہ یہاں اگر کوئی بھی فائدہ لینے آئے تو اللہ والے یہ ہیں کہ ان کی بگڑی بنا دیتے ہیں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بھلا چاہے اگر اپنا تو آ تربت پہ پیروں کی، بھلا چاہے اگر اپنا تو آ تربت کے پیروں کی، بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ اولیاء اکرام کی دعا یہ بلا کو ٹال دیتی ہے۔ اب اجمیر شریف میں دیکھو، ابھی میں نے چند دن پہلے اخبار میں پڑھا کہ ہمارے گورنر صاحب راجپال یہ بھی خواجہ صاحب کے مزار پہ حاضری دی تھی، راشٹرپتی صاحب کی بھی حاضری، سونیا گاندھی صاحب کی حاضری، بڑے بڑے نیتے یہ بھی خواجہ صاحب کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں۔ اکابر اولیاء اللہ والے کسی کو روکتے نہیں، اللہ والے سب کی بگڑی بناتے ہیں، سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ والے رسول اللہ کے نائب ہیں، اور حضور کی رحمت تو سب کے لیے تھی، اللہ کے نبی کی رحمت تو سب کے لیے تھی۔ اور یہ اللہ والوں نے دور دراز سفر کیے، کوئی اجمیر آیا، کوئی لونی شریف آیا، کوئی دنتاڑا آیا، کوئی دہلی آیا، یہ اللہ والے آئے ہیں، اپنی ذاتی مقصد کے لیے نہیں آئے، یہ اللہ والے ہر جگہ پہ تشریف لائے، یہ دین مصطفیٰ کا کام کرنے کے لیے، لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے، لوگوں کی سیوا کرنے کے لیے۔ عبادت بڑی چیز ہے، نماز بڑی چیز ہے، روزہ رکھنا بڑی چیز ہے، امامے پہننا بڑی چیز ہے، حج پڑھنا بڑی چیز ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان کو کام آئے۔ مولانا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ بزرگی بجز خدمت خلق نیست، بے تسبیح و سجاد و دلق نیست۔ تسبیح پڑھے، مصلح ہاتھ میں اٹھا لے، لیکن لوگوں کی سیوا نہ کرے، لوگوں کا بھلا نہ کرے، غریبوں کو کام نہ آئے، یتیموں کو کام نہ آئے، مسکینوں کا کام نہ آئے، مظلوموں پہ ظلم دور نہ کرے، کسی کا بھلا نہ کرے، تو تسبیح فائدہ نہ دے گی، یہ تلاوت فائدہ نہ دے گی۔ ضروری ہے کہ انسان عبادت کرے اور اس کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی سیوا بھی کرے۔ آپ جانتے ہیں یہی چیز ہندو دھرم میں، ایک دفعہ میں کیمپ میں گیا، جینوں نے کیمپ رکھائی تھی۔ ہمارے اس میلے میں ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم بھائی جو موجود ہوں ان میں جین لوگ بھی ہوں گے، بنیے لوگ۔ میں ایک کیمپ میں گیا اور کیمپ کے اندر مفت میں سیوا ہو رہی تھی، یہ میرے بچے نے بھی رکھا ہے نا، یہ پاٹودی میں سیوا ہو گئی تھی۔ تو مجھے ایک بہت بڑا بورڈ نظر آیا گیٹ پہ نظر آیا، ایک ایسی بات مجھے نظر آئی، میں نے کہا یہ بات تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے،
उस गेट पे गुजराती में लिखा हुआ था कि मानव सेवा एज प्रभु सेवा। बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि मानव सेवा एज प्रभु सेवा। और इस्लाम भी ये कहता है कि इंसानियत की खिदमत करो, इंसानों की सेवा करो। एक हदीस शरीफ में आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जितनी भी मखलूक है ये अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह पाक औलाद से पाक है, अल्लाह कुटुंब से पाक है, अल्लाह की कोई फैमिली नहीं है। लेकिन मिसाल दिया गया है, ये अल्लाह के नबी ने मिसाल दी है कि जितनी भी मखलूक है, मखलूक में मुसलमान भी हैं, मखलूक में हिंदू भी हैं, मखलूक में सिख भी हैं, मखलूक में ईसाई भी हैं, मखलूक के अंदर सब तरह की कौम मौजूद है, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, अल्लाह की मखलूक में जानवर भी हैं, सब मौजूद हैं। हुजूर ने फरमाया कि जितनी भी मखलूक जिसको अल्लाह ने बनाया वो खालिक, जिसको बनाया वो मखलूक है। हुजूर ने फरमाया कि तमाम मखलूक ये अल्लाह की फैमिली है, वो फैमिली से पाक है। लेकिन हुजूर ने मिसाल दी है कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह के आल है। फिर सहाबा किराम से हुजूर ने कहा कि अब तुम में से अच्छा कौन होगा? अच्छा वो होगा जो अल्लाह की मखलूक से अच्छा सलूक करे। मुझे बताओ ये हम पीर महबूब हसन साहब की औलाद हैं, ये अब्दुल्ला शाह बापू हैं, हम अली अकबर शाह की औलाद से हैं, हम फातिमा ज़हरा की औलाद से हैं, हम रसूलुल्लाह की औलाद से हैं। मुझे बताओ अगर हमारे साथ अच्छा सलूक करोगे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो क्या पीर महबूब हसन साहब की रूह खुश नहीं होगी? क्या अली अकबर शाह की खुश नहीं होगी रूह? गुलाम रसूल बाबा मियां साहब खुश नहीं होंगे? क्या हाजी महमूद शाह पीर साहब खुश नहीं होंगे? क्या गौस आजम खुश नहीं होंगे? क्या हजरत इमाम हसन हुसैन खुश नहीं होंगे? क्या रसूलुल्लाह खुश नहीं होंगे? अली शेर खुदा खुश नहीं होंगे? इसलिए खुश होंगे कि हमारी औलाद के साथ अच्छा सलूक कर रहा है। अगर इंसानों से अच्छा बर्ताव करोगी, इंसानों का भला करोगी, इंसानों का भला करोगी तो समझ लो अल्लाह और उसका रसूल तुम पे खुश हो जाएगा। तो औलिया किरामों ने, अल्लाह वालों ने हमेशा इंसानों का भला किया है, खाली मुसलमानों का नहीं। अल्लाह वाले खाली मुसलमानों के नहीं बल्कि इन्होंने इंसानों का भला किया है। और ये इंसानों का भला करने के लिए, सेवा के लिए, हुजूर के दीन का काम करने के लिए जब आगे बढ़े हैं तो तारीख गवाह है कि इनके सामने मुश्किलें आई, इनके सामने तकलीफें आई, इनके सामने पहाड़ आए, लेकिन अल्लाह के वलियों ने साबित कदमी से अपना काम पूरा किया और ये पहाड़ों से भी टकरा गए, ये बड़ी बड़ी मुश्किलों से भी टकरा गए, ये बड़ी बड़ी मुश्किलों से टकरा गए। और जब इनके सामने कोई मुसीबत पहाड़ बनकर आ गई, कोई दुश्मन अगर टक्कर बन के आ गया तो उस वक्त इन्होंने अल्लाह और रसूल का ख्याल किया। और जब अल्लाह और उसके रसूल का, यही अल्लाह के वलियों के अगर कदम डगमगाने की शुरुआत हो गई कि भाई कदम डगमगा रहे हैं तो उस वक्त अल्लाह की मदद आ गई और इनके कदम डगमगाए नहीं। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर अल्लाह के दीन की मदद करोगे रब तुम्हारी मदद करेगा। और फिर अगर दुश्मन आ जाएं, अगर तुमको रोकने वाले आए, अगर तुम जुल्म से रोकोगे तो जालिम सताएगा, अगर तुम सखावत करोगे तो कंजूस सताएगा, अगर तुम मजलूम की मदद करोगे तो जालिम आ जाएगा, अगर राया पे जुल्म हो रहा है और तुम रोकोगे तो बादशाह आ जाएगा। बहरहाल ऐसे में अगर कोई जालिम सामने आ जाए तो कदम डगमगाते हैं, लेकिन कदम डगमगाते नहीं, क्योंकि अल्लाह की मदद आ जाती है। वो यो सब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदमों को मैं साबित रख दूंगा। ये अल्लाह का वादा है और हुजूर का ख्याल आ जाता है, अल्लाह और उसके रसूल का ख्याल आ जाता है। अगर मेरे कदम डगमगाएं हालात के सामने, तुम्हारा तस्वर मुझे थामने आ जाए, तुम्हारा तस्वर मुझे थामने। ये अल्लाह वाले हैं और ये अल्लाह वालों की ये शान है कि बादशाहों की इतनी हुकूमत नहीं है, सेठों की इतनी हुकूमत नहीं है, राजाओं की इतनी हुकूमत नहीं है, दौलत वालों की हुकूमत नहीं है। वो आपके जिस्म को दबा लेंगे, वो आपके हाथों को दबा लेंगे, वो आपके पाँव को रोक लेंगे, वो आपके जिस्म को दबा लेंगे, लेकिन आपके दिमाग पे राजाओं का राज नहीं है, आपके दिल पर बादशाह की हुकूमत नहीं है। लेकिन अल्लाह वाले तो ये हैं कि इनकी हुकूमत दिल पर होती है, दिमाग पर भी होती है। मुझे तो एक बदअकीदा आदमी की बात याद आ गई। हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा छोड़ के बाकी है ना बदअकीदा, वहां भी है ना, ये औलिया अल्लाह की ताकत को मानते नहीं, ये औलिया अल्लाह की ताकत को मानते नहीं। मैं आपको एक देवबंदी आलिम की बात सुनाऊं। देवबंदी आलिम, देखो ये कहने वाला कौन है?
کوئی دنتاڑے میں حضرت دنتاڑا شاہ بزرگ جو ہیں ان کا ماننے والا یا لونی شریف والوں کا کوئی مرید نہیں ہے، یہ کوئی بریلی سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، ایک دیوبندی عالم ہے، اور اس کی میں آپ کو داستان سناؤں۔ اب بھائی اس کو ہٹا دو تھوڑی دیر کے لیے، کیمرہ فوٹو ہو گئی بہت ساری، اس کو پیچھے ہٹا دو، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ میں ایک دیوبندی عالم کی آپ کو بات سناؤں، اس کی تقریر ہے جو اللہ والوں کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ترکی گیا، ترکستان گیا، اور وہاں ترکی کا بادشاہ، ترکی کا راجہ، ترک سلطان مراد شاہ، اس کی مزار پہ میں نے حاضری دی تو دیکھا کہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی جھاڑو نکالنے والا بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بیٹے کی قبر پہ گیا، شاندار درگاہ بنی ہوئی ہے لیکن وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ میں جب ترکی میں گیا حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ، تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی لائن لگی ہے، وہاں لوگوں کی لائن لگی ہے اور فاتحہ ہو رہی ہے، تسبیحیں ہو رہی ہیں، منتیں مانگی جا رہی ہیں، نیازیں بانٹی جا رہی ہیں، اور وہی عالم دیوبندی عالم ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتا ہے کہ میں دلی گیا اور دہلی پہ کئی سال تک ہندوستان پہ حکومت کرنے والے مغل، جن میں اکبر بھی ہے، ہمایوں بھی ہے، اورنگزیب بھی ہے، بہادر شاہ ظفر بھی ہے، جہانگیر بھی ہے اور بابر بھی ہے۔ یہ دیوبندی عالم جو اولیاء کی کرامتوں کا، طاقتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں دلی گیا اور بابر کا مقبرہ، بابر کی درگاہ ہے، میں اس میں گیا تو بالکل اندھیرا اور کچرا پڑا ہوا تھا، اور یہ چمگاڈر ہوتے ہیں نا، یہ چمگاڈر جو چھتوں پہ لٹکتے رہتے ہیں، اتنے چمگاڈر بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈر کے مارے تھوڑی دیر کھڑا رہا اور وہاں سے جلدی جلدی بھاگا۔ مغل سمراٹ، مغل بادشاہ جن کی حکومت دہلی پر اور جن کا یہ دبدبہ کہ یہ دہلی یا آگرہ کی بازار میں نکلیں تو پہلے سے اعلان ہو، خبردار، ہوشیار، بادشاہ وقت مغل سمراٹ آ رہے ہیں، مغل اعظم آ رہے ہیں، ان کی دھانک، اتنا رعب۔ آج ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، کوئی موجود نہیں ہے، یہ دیوبندی عالم کہتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیوبندی عالم کہتا ہے کہ میں دہلی میں گیا نظام الدین محبوب الہی کے مزار پہ، تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کی لائن لگی ہے، لوگوں کی لائن لگی ہے، کوئی دعا مانگ رہے ہیں، کوئی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، کوئی منتیں مانگ رہے ہیں، کوئی تلاوتیں کر رہے ہیں۔ تب اس نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ ضرور ہم میں اور اللہ والوں میں فرق ہے، ہم میں اور اللہ والوں میں فرق ہے۔ آپ یہاں پہنچ جاؤ ہمارے کچھ کے بارڈر پہ، ایک جگہ پہ بادشاہوں کے مزارات ہیں، رادن پور، بڑے بڑے راجاؤں کے مزارات، شاندار سنگ مرمر کے بنے ہوئے، شاندار سنگ مرمر کے بنے ہوئے اور شاندار دروازے، تختیاں لگی ہوئی۔ اب پاس میں ایک بزرگ ہیں سید حافظ منشی علی بابا، ان کا مزار ہے، کوئی پکا مزار نہیں ہے، صرف کھمبے لگے ہوئے ہیں اور اوپر سیمنٹ کے پترے لگے ہوئے ہیں۔ آپ وہاں جاؤ تو جمعے رات کو وہ راجاؤں کے مزار پہ آپ کو ایک آدمی نظر نہیں آئے گا، شاندار درگاہ ہے لیکن نظر نہیں آئے گا، اور حافظ منشی علی بابا کی درگاہ نہیں ہے، صرف پترے لگے ہوئے اور وہاں لوگوں کی بھیڑ نظر آئے گی۔ یہی تو اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ والوں کی طرف دل کھنچ جاتے ہیں، اللہ والوں کی طرف دل کھنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دوڑ دوڑ کے اجمیر شریف پہنچتے ہیں، لوگ دوڑ دوڑ کے غریب نواز کے مزار پہ لونی شریف جاتے ہیں، دنتاڑا آتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کا تعلق دلوں سے ہوتا ہے، اور لوگوں کے دلوں پر اللہ والوں کی حکومت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں پر اللہ والوں کی حکومت ہوتی ہے۔ اب یہ جب دین کا کام کرنے کے لیے نکلیں تو ظاہر بات ہے کہ تکلیفیں آئیں گی۔ اب چند باتیں عرض کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ 1 بجنے والا ہے۔
اب یہ جب دین کا کام کرنے نکلے نا تو ظاہر بات ہے دین کا بھلا کرنے، لوگوں کا بھلا کرنے جب یہ نکلے نا تو پھر جو برا کرنے والی ہوتی ہے نا وہ انہیں روکیں گی، تکلیفیں دیں گی، بہت کچھ ہوگا، یہ اللہ والوں کو روکیں گے، بہت کچھ ہوگا، تکلیفیں ہوں گی، لیکن یہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ مجھے حضرت عبدالعلیم صدیقی صاحب یاد آ گئے، بہت بڑے عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور دنیا کی 22 زبانوں میں تقریر فرماتے تھے، 22 زبانوں میں تقریر فرماتے تھے۔ عبدالعلیم صدیقی اپنے دور کے بزرگ ولی کامل تھے، ہمارے کچھ میں ان کے مرید تھے، افریقہ میں ان کے مرید، موریشس میں ان کے مرید، پاکستان میں ان کے مرید۔ حضرت عبدالعلیم صدیقی صاحب یہ افریقہ گئے دین کا کام کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت اور سیوا کرنے کے لیے افریقہ گئے، تو وہاں پہلے عیسائیت تھی، کرسچن لوگ ہیں نا عیسائیت۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کی جماعت پہ لوگ زیادہ آنے لگے، ان کی جماعت پہ لوگ زیادہ آنے لگے، اب ان کا حلقہ بڑھتا گیا۔ اب عیسائیوں کے جو مولانا پادری تھے نا ان کو ذرا سا حسد ہونے لگا، ان کو حسد ہونے لگا۔ ایک دن ان سے کہا کہ بھائی دیکھو آپ اپنا کام روک دو، ہم یہاں کرسچن مذہب کا کام کرنے کے لیے یہاں افریقہ میں آئے ہوئے ہیں، آپ ہندوستان سے آئے ہو، آپ اپنا کام روک لو۔ آپ نے کہا بھائی جس طرح آپ کو پاور ہے، اختیار ہے، آپ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں، کہ ہمارا کام رک گیا ہے، یا تو آپ ہم سے مناظرہ کرو، ہم سے مناظرہ کرو کہ مذہب اسلام سچا ہے یا ہم سچے ہیں یا آپ سچے ہو۔ اگر مناظرے میں ہم جیت گئے تو تم کو یہاں سے افریقہ چھوڑ کے تم کو انڈیا جانا پڑے گا، اور اگر تم جیت گئے تو ہم افریقہ چھوڑ کے یورپ چلے جائیں گے۔ اب مناظرے کے لیے ایک تاریخ مقرر ہو گئی، ایک تاریخ، ایک وقت، ایک جگہ مقرر ہو گئی۔ اب وہاں سے گاڑیاں لے کے، گاڑیوں کا زمانہ تھا، یہ کوئی خاص وقت نہیں ہوا ہے، ابھی 50-60 برس پہلے کی بات ہے، گاڑیوں کا زمانہ تھا، اور ایک جگہ پہ کہیں مناظرے کا وقت مقرر ہوا، ٹائم مقرر ہوا۔ اب یہ سب گاڑیاں لے کے، یہ عیسائی عالم بھی ہیں، کرسچن عالم بھی ہیں، اور عبدالعلیم صدیقی صاحب قبلہ بھی ہیں، ساتھ میں گاڑیوں میں جا رہے ہیں، اپنی اپنی گاڑیوں میں اس جگہ پہنچنا ہے، اور وہاں آپس میں بات کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے، اور اس کے بعد سچا کون۔ اس طرح سے اگر ہم جیت گئے تو آپ کو انڈیا جانا پڑے گا، اگر آپ جیت گئے تو ہم یورپ چلے جائیں گے، آپ اپنا کام کرنا۔ اب یہ مناظرے کے لیے چلے، رستے میں آئے تو افریقہ میں آپ جانتے ہاتھی زیادہ ہیں، افریقہ کے اندر چیتے زیادہ ہیں، افریقہ کے اندر شیر زیادہ ہیں۔ آگے گئے تو ایک روڈ کے اوپر برابر بیچوں بیچ روڈ کے اوپر ایک شیر بیٹھا تھا، شیر بیٹھا تھا۔ اب کس کی ہمت کہ شیر کو ہٹائے؟ کسی کی ہمت نہیں۔ اب کیا کریں گے؟ ٹائم ہو گیا ہے، وہاں لوگ آ گئے ہیں، مجمع انتظار کرتا ہوگا۔ جیسے یہاں ننتاڑا میں باڑمیر تھا، ایک نکاح پڑھانی تھی، میں جلدی سے آیا کہ بھائی جلدی پہنچو، جلدی لوگ انتظار میں ہوں گے۔ کب تک لوگ انتظار کریں؟ اب تو مجھے وہاں ہر حالت میں 11-11:30 بجے پہنچنا ہے۔ رستے میں اگر کوئی گاڑی آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا کریں؟ رک جائیں نا، ہے نا؟ گاڑیوں کے لیے تو پھر بھی رستہ ہو سکتا ہے کہ سائیڈ میں نکال لو، یہ تو شیر، اور شیر برابر روڈ کے اوپر ہے، اب گاڑی ادھر بھی نہ نکل سکے ادھر بھی، چلو گاڑی تو نکل نہ سکے، پہاڑ ہیں چاروں طرف، تنگ گلی ہے، اس میں شیر بیٹھ گیا ہے۔ اب شیر کو ہٹائیں بھی کیسے؟ یہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہے، کب تک بیٹھا رہے گا؟ شیر کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ شیر کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، جب تک چائے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر انتظار کیا کہ ہٹے گا، گاڑیوں کے ہارن بجائے، لیکن شیر ہٹا نہیں۔ اب حضرت عبدالعلیم صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں مناظرے کے لیے، وہاں لوگ ہمارے انتظار میں ہیں، اگر مناظرہ یہاں ہو جائے تو کہ حضور یہاں مناظرہ کیسے ہوگا؟ یہاں مناظرہ کیسے ہوگا؟ مناظرے کے لیے وہ جگہ ہے کہ بھائی مناظرے میں تمہارے مولوی ہیں، ہمارے مولوی ہیں، ہے نا؟ لیکن مناظرہ تو یہاں سے مولوی پہنچیں گی جب ہوگا نا، وہاں تو عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مناظرہ اسی جگہ پہ ہو جائے تو کہ حضور یہاں مناظرہ کیسے ہوگا؟ کہ مناظرہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ نیچے اترو اور شیر کو ہٹا دو، ہے نا؟ اگر آپ نے ہٹا دیا تو آپ سچے، اور اگر میں ہٹا دوں تو میں سچا۔ کہا حضور یہ تو تھوڑا ہو سکتا ہے، یہ گاڑی تھوڑی ہے،
ہے نا، یہ کوئی کتا تھوڑا ہے، یہ کوئی بلا تھوڑا ہے ہم ہٹا دیں کہ نہیں نہیں اب یہاں ہی مناظرہ ہو جانا چاہیے. کہا حضور نہیں ہو سکتا کہ یہ ہوگا، آپ اپنی ہار مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ حضرت عبدالعلیم صدیقی اپنے دور کے عالم اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. حضرت عبدالعلیم صدیقی سے انہوں نے کہا تھا آپ ہی ہٹا دو. نیچے اترے، نیچے اتر کے شہر کو کہا اے شہر میں اپنے کام کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں مصطفیٰ کے کام کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے فائدے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، اللہ کی مخلوق کی سیوا کے لیے جا رہا ہوں، حضور کے غلاموں کے لیے جا رہا ہوں. اے شہر میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں تو روک بھی سکتا ہے، میں خود کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں نبی کے دین کے لیے جا رہا ہوں. نیچے اترے اور حضرت عبدالعلیم صدیقی صاحب نیچے اترے اور شیر کا کان پکڑا اور ایک تھپڑ ماری اور فرمانے لگے کہ خیال رکھنا آئندہ اگر کوئی دین کا کام کرنے کے لیے، لوگوں کی اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے اگر کوئی نکلے تو شیر کبھی بیچ میں مت آنا. ایک تھپڑ ماری اور شیر نے سر نیچا کیا اور جنگل کی طرف چلا گیا. کہا اب مناظرہ کرنا ہے، اب باس کرنی ہے، اب دلیل کرنی ہے تو چلو. عیسائیوں نے کہا کہ بس مناظرہ ختم ہو گیا، اب کوئی مناظرہ نہیں، بس ہم نے سمجھ لیا کہ آپ سچے ہیں، آپ اللہ والے سچے ہیں. تو یہ اولیاء اللہ جب دین کا کام کرنے کے لیے، یہ مخلوق کی سیوا کرنے کے لیے کبھی پہاڑوں میں پہنچیں تو پہاڑوں میں شیر بھی ہوتے ہیں، چیتے بھی ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بھی دکھ دیں، مار دیں، ختم کر دیں. دشمن بھی آتے ہیں، طاغوتی طاقتیں بھی آتی ہیں، لیکن اللہ والے کسی کی پرواہ نہیں کرتے. وہ سوچ رہے ہیں کہ جن کا کام کرنے جا رہے ہیں یہ شیر بھی ان کے در کے کتے ہیں. بڑے بڑے شیران حق بھی حضور کے در کے کتے ہیں، بڑے شیران حق بھی حضور کے در کے کتے ہیں، بڑے شیر بھی ان کے در کے غلام ہیں. ہمارے کچھ کے اندر حضرت محمد شعیب رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے انجار کے پاس یہ تشریف لائے تو ایک گاؤں والوں نے کہا حضور یہاں رہو، ہم تو فلاں پہاڑ میں رہیں گے. حضور وہاں تو شیر رہتا ہے. اس نے بڑا ایک غار ہے، گفا جس کو بولتے ہیں، اس میں ایک شیر رہتا ہے. حضور ہم وہاں ہی جائیں گے. لوگوں کو تعجب ہوا، وہاں گئے اور شیر کی گفا میں کہا کہ بھائی دیکھ خالی کر، آج سے یہ تیرے لیے میرے لیے ہے. شیر کو خالی کروایا اور بعد میں فرمایا کہ دیکھ ایک کام کرنا، یہ جو گفا ہے نا اس میں روز تجھے آنا ہے نا، اپنے دم سے تجھے جھاڑو نکالنی ہے. صرف اتنا نہیں، جب تک رہوں خدمت کرنی ہے اور میری وفات ہو جائے تو میری وفات کے بعد میرے مزار پہ بھی آ کے میری قبر پہ جھاڑو تجھے نکالنا ہے. سبحان اللہ. کئی سالوں تک شیر ان کے مزار پہ جھاڑو کشی کرتا رہا. بھلا یہ اب نوکروں سے تو جھاڑو ہم بھی نکالنے، مولانا جلال کو کہیں کہ جھاڑو نکال دے میری بیٹھک میں. شیروں سے جھاڑو نہیں نکال سکتے، شیروں سے تو جھاڑو وہی نکالیں جو اللہ کی شیر ہوں، جو اللہ کی شیر ہوں، جو علی شیر خدا کے نقش قدم پر چلیں. ان کی شان ہوتی ہے کہ شیر بھی ان کے غلام بن کر رہتے ہیں. یہی ہے اولیاء اللہ کی شان. وما علینا الا البلاغ. واخر دعوانا الحمدللہ.